اقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ برادران ایمانی، ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ اس کے ذیل میں اس خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور آپ حضرات کی خدمت میں کل جو کچھ عرض کیا گیا وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ کہ اسلام وہ واحد دین ہے، وہ اکیلا نظام ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اس دین کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ اس دین کے قبول کرنے والے مسلمان کہلائے۔ قرآن کے مطابق اسلام سب سے بہتر دین ہے، سب سے اچھا دین ہے۔ تو اس زاویے سے مسلمانوں کو سب سے بہتر قوم ہونا چاہیے، چونکہ سب سے اچھے دین کو ماننے والے ان کو سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ لازمی تقاضا ہے اسلام کے قبول کر لینے کا۔ ہم آپ سب مسلمان ہیں، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانی اعتبار سے مسلمان نہایت پست ہے، اس لیے کہ جس قوم کو دنیائے انسانیت کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے اور جس کی انسانیت سے پوری دنیا کے لوگ متاثر ہونا چاہیے، اس قوم کے لوگوں کو انسان ہی نہیں تصور کیا جا رہا، بلکہ ان کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے
یہ قابل غور بھی ہے، اور اس پر عالم اسلام کو مل کر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب تک غور و خوض نہیں کریں گے تب تک عمل کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، اور جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک اپنے کردار کو بہتر طور پہ پیش نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سوچنا کم سے کم ضروری ہے کہ جس قوم کو سب سے بہتر قوم ہونا چاہیے وہ قوم سب سے بہتر کیوں نہیں ہے، کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ غلطی ہے۔ اور یہ کمی اور غلطی صرف اس لیے نہیں ہے کہ بے عملی ہے، وہ تو ایک الگ مرض ہے، دنیا کی ہر قوم میں ہو سکتا ہے کہ لوگ بے عمل ہوں، لوگ دین کی باتوں کو فالو نہ کریں، لوگ مذہب کے اصولوں سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں جو لوگ جتنا زیادہ دین کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ اتنے زیادہ دہشت گرد کہلا رہے ہیں۔ ایک مطلب عجیب ماحول ہے کہ جو لوگ سب سے آگے ہیں کہ صاحب ہم تو اسلام کے لیے جی رہے ہیں اور ہم تو اسلام کے لیے مر رہے ہیں اور ہم تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، انہی لوگوں کے کردار پر کبھی دہشت گردی کا الزام ہے، کبھی خون آشامی کا الزام ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ الزام غلط ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کو ملزم بنایا جاتا ہے، لیکن جن کو ملزم بنایا جاتا ہے ان سے کچھ ایسی حرکتیں بھی سرزد ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر ایک انسان کی غلطی کا ذمہ دار پوری قوم کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو اپنے زوم میں دین کی بات کرتے ہیں، یہ جو اپنے زوم میں مذہب کی بات کرتے ہیں، یہ جو اپنے زوم میں اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی اپنے اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، وہی لوگ دہشت گردی کے الزام کا شکار ہیں، وہی لوگ ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو کوئی دقت کی بات ہے۔ اب جب ہم اس دقت پہ غور کرتے ہیں تو اصل میں اسلام کے اصولوں کو ابتدا سے لے کر آج تک صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں گیا۔ اسلام جب آیا تھا تو وہ انسانوں کے کردار کی بات کرتا ہوا آیا تھا، اور اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو صرف آپ کی دنیا پہ نظر رکھتا ہو۔ وہ اور دین ہوں گے جو دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا بیس آخرت ہے۔ اگر آپ کے پاس تصور آخرت ہے تب تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا کتنی بھی آپ ترقی کر لیں پھر آپ کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں۔ اسلام آخرت پر بیس کرتا ہے، اور اسلام کی جو کتاب قرآن ہے اس میں دنیا سے زیادہ آخرت کی تفصیل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اور مذہبوں کی کتابیں ہیں وہ آخرت پہ اتنا ڈسکشن نہیں کرتی جتنا قرآن کرتا ہے۔ تو آپ کا دین آخرت پہ بیس کرتا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ آپ کے آخرت سنوارنے کے لیے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالیے گا کہ اسلام میں دنیا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا اپنی جگہ ہے، جو کچھ اسلام میں ہے آخرت کی بات اس کی تیاری اسی دنیا ہی میں ہونا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی تیاری کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی چھوٹی سی دنیا کی زندگی ہے، اسی دنیا کی زندگی پر آپ کو اپنی آخرت کی دیواروں کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو۔ لیکن عقیدے کے اعتبار سے اور اصول کے اعتبار سے آپ کو اس پہ کم نظر رکھنا ہے کہ دنیا میں آپ کی کیا حالت ہے، آپ کو اس پہ نظر رکھنا ہے کہ آخرت میں آپ کی حالت بہتر سے بہتر ہو۔ دنیا میں آپ کی حالت کمزور بھی ہو سکتی ہے، پست بھی ہو سکتی ہے، مالی طور پر آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کروڑوں کما لیے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پاس جائیداد ہو، ضروری نہیں کہ آپ پاس جاگیر ہو۔ دنیا میں آپ کے پاس ایک ٹوٹا ہوا گھر بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کھانے کو صرف 2 وقت کی روٹی بھی مل سکتی ہے۔ تو اس کو پرواہ نہ کرتے ہوئے بس یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں مفلوق الحال تو نہیں ہے۔ دنیا میں جھوپڑی میں زندگی گزر جائے مگر آخرت میں کم سے کم جنت کا ایک قصر تو ایک مسلمان کو مل جائے۔ یہ تصور اسلام لے کر آیا تھا،
لیکن رسول اللہ کے بعد جو اسلام کا تصور بنا وہ تصور آخرت سے کٹ گیا. آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو وہ تصور آخرت سے کٹ گیا. اب وہ تصور کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم خدمت دین کے لیے پرچم اٹھا رہے ہیں اور یہ پرچم اٹھا کر ہم دوسری جگہوں پر جائیں گے اور جا کر ملکوں کو جیتیں گے اور ان ملکوں میں اسلام پھیلائیں گے. بظاہر بہت اچھی بات ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں اسلام پھیلائیں گے، لیکن جس طریقے سے آپ اسلام پھیلانے جا رہے ہیں اس طریقے کی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ تلوار لے کر جائیں اور پرچم لے کر جائیں اور لوگوں کی گردن پہ تلوار رکھ دیں اور کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. اس کی اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی اور اس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. اب غور فرمائیں کہ مسلمانوں میں ایک ہمارا طبقہ ہے کہ جو کبھی جہاد کے لیے نکلتا ہی نہیں. آپ کہیں گے آپ جہاد کی عبادت سے دور ہیں، نہیں. وہ جہاد جو تلوار سے ہوتا ہے ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمارے کے ہاں حرام ہے جہاد اگر ہم تلوار لے کر نکل جائیں. ہمارے کے ہاں جہاد جب بھی ہوگا معصوم کے حکم سے ہوگا، یا رسول کہیں گے کہ نکلو تب نکلنا ہوگا، رسول کے بعد جو ہمارے امام ہیں وہ جب کہیں گے تب نکلنا ہوگا. باقی کسی اور کے کہنے سے ہم تلوار لے کر نکلیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہماری فقہ میں غیبت امام میں ابتدائی جہاد حرام ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابتدائی جہاد حرام ہے کہ ہم کسی ملک پہ پرچم لے کر جائیں اور تلوار لے کر جائیں. ہاں کوئی ہم پر اٹیک کرے تو دفاع واجب ہے. ہاں دفاع واجب ہے. کوئی یہ مثال نہ پیش کرنے لگے کہ آپ کے یہاں بھی تو ایران نے لڑائی لڑی اور 8 سال، تو معاف کیجیے گا، ایران نے جو لڑائی لڑی عراق پہ حملہ نہیں کیا تھا، اٹیک عراق نے کیا تھا، انہوں نے دفاع کیا ہے. تو دفاع کا تو سب کو حق ہے اور دنیا کے ہر قانون میں ہے. ہمارے گھر پہ 10 لوگ حملہ کر دیں تو اب اس وقت ہم فون ملا کے فتویٰ تھوڑی پوچھیں گے کہ ہم اپنے عالم سے پوچھیں صاحب اتنے لوگ آئے ہیں ہم ان سے لڑیں کہ نہ لڑیں. جتنی دیر میں ہمارا رابطہ ہوگا اتنی دیر میں ہمارا کام تمام ہو چکا ہوگا. تو اس لیے اس وقت جب اٹیک ہو گیا تو ہم پر دفاع واجب ہے. آپ اپنی جان بچائیے، اپنے بچوں کی جان بچائیے، اپنے مال کو بچائیے. جہاں بھی ظلم ہو وہاں پر ہم پر دفاع واجب ہے. لیکن ہم کسی کے ہاں اٹیک کرنے چلے جائیں کہ تم مسلمان نہیں ہو ہم اٹیک کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے. اس لیے حرام ہے کہ ہم نہ صاحب عصمت ہیں اور نہ صاحب منصب ہیں. یہ تو کام اللہ کی مرضی سے ہوگا. آپ غور کیجئے کہ جہاد جو ہے اسلام میں ان کا رسول اللہ نے بھی لڑائیاں لڑیں تو رسول اللہ کی لڑائی کو جنگ کہنا بھی حرام ہے. رسول اللہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی. رسول اللہ نے جو کیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد تھا، اور وہ جو جہاد رسول اللہ نے کیا جب اللہ کی مرضی ہوئی تب کیا. اور کوئی جہاد ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اٹیک کیا ہو. رسول اللہ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ نے خط لکھے. قیصر روم کو خط لکھا، نجاشی کو خط لکھا، افریقہ کے بادشاہوں کو خط لکھا، عرب کے جو بکھرے ہوئے قبیلے تھے ان کو خط لکھا، نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا. اس خط میں ایک بات کہی کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں دین کی دعوت لے کر آیا ہوں، تم اس دعوت کو قبول کرو. تو کچھ لوگوں نے اس خط کا مثبت جواب دیا، کچھ لوگوں نے منفی جواب دی. جنہوں نے مثبت جواب دیا اسلام قبول کیا یا نہیں بھی قبول کیا سمجھنے کے لیے آئے، جیسے عیسائی نجران کے آئے تو کیا ان کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی؟ انہوں نے اسلام ان کو نہیں قبول کرنا تھا، نہیں قبول کیا. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو تو مسلمان بنا ہی کے چھوڑیں گے. وہ جزیے کی شرط پہ راضی ہو گئے، چلے گئے. نہ ان سے کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جنگ ہوئی، بلکہ ایک مارکا لعنت کا ہونے والا تھا، اس میں بھی وہ سرنڈر ہو گئے کہ ہم لعنت نہیں برداشت کر سکتے. تو ان پر لعنت بھی نہیں کی گئی. اب غور کیجئے کہ مارکا تو لعنت کا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن جب وہ سرنڈر ہو گئے کہ ہم یہ لعنت کی بھی لڑائی نہیں لڑ سکتے تو ان پر لعنت بھی نہیں کی گئی، ان کو ایسے ہی جانے دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام پریشرائز کر کے کسی کو مسلمان نہیں بناتا. اسلام کردار کی بنیاد پہ اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جو رسول اللہ کا نصب العین تھا. لیکن رسول اللہ کے بعد سب کو ایک ہی چیز نظر آئی، تلوار.
صرف تلوار. اور جو رسول اللہ کے حقیقی وارث تھے ان سے یہی کہا گیا کہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. آپ دیکھیے کہ حضرت علی پر معاذ اللہ الزام کہیے جو ہے وہ یہ کہ اگر ان کا حق تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اس بنیاد پر ان کے حق سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی اس لیے ان کا حق نہیں تھا. یہ آپ کی غلط سوچ ہے. تلوار کب اٹھانا ہے کب نہیں اٹھانا ہے یہ بڑا نازک کام ہے. یہ سمجھنا تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. دیکھیے جہاد ہے ایک عبادت. اس بات کو سمجھ لیجیے جہاد کیا ہے؟ عبادت ہے. جیسے اور ساری عبادتیں، ہر عبادت کی کچھ کنڈیشنز ہیں. جیسے صبح کی نماز ہے تو سورج کے نکلنے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے صبح کی نماز کا وقت آتا ہے. سورج جب بھی طلوع ہو، کبھی 5 بجے ہوتا ہے، کبھی 5:30 بجے، جاڑوں میں 7 بجے تک ہوتا ہے، تو اس سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے نماز صبح کا وقت آتا ہے. تو اب آپ کو نماز صبح کب پڑھنا ہے؟ سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے نکلنے تک. نہ آپ 2 گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. یعنی قضا تو بھلے پڑھ لیں، ادا کی نیت سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ظہر کا وقت کب آئے گا؟ کہ جب آپ کوئی لکڑی بیچ میں گاڑ دیں اور اس کا سایہ ایک دم برابر ہو جائے، اور پھر جب سایہ دوسری طرف پڑنے لگے تو ظہر کا وقت آ جائے. مغرب کا وقت کب آئے گا؟ کہ جب سر پہ سیاہی آ جائے تو مغرب کا وقت آئے گا. تو جو وقت آئے گا اسی وقت پہ نماز ہوگی. یہ نہیں کہ آپ وقت سے پہلے پڑھ لیں یا وقت کے بعد پڑھ لیں. روزہ ماہ سیام میں رکھا جائے گا. تو اب آپ جب بھی ماہ سیام کا واجب روزہ رکھیں گے تو ماہ سیام میں رکھیں. آپ یہ نہیں کہ رجب میں لاؤ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں، قضا رکھ لیجیے وہ الگ بات ہے. لیکن رجب میں جو روزے رکھیں گے آپ مستحب تو رکھیں گے. ماہ سیام کا روزہ رجب میں نہیں ہوگا. یا آپ بڑے عبادت گزار ہیں اور بہت آپ نے کہا رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، لاؤ اسی رمضان میں حج بھی کر لیں. تو اب رمضان میں آپ عمرہ تو کر سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے. حج کب کریں گے؟ ذی الحج کے مہینے میں. تو ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے، ہر عبادت کا ایک وقت ہے. ویسے ہی جہاد کا ایک ٹائم طے ہوتا ہے، ایک وقت طے ہوتا ہے. ہر عبادت کا ٹائم ہم کو بتایا گیا. چونکہ جہاد ہماری ذمہ داری نہیں تھی تو اس کا وقت کب آئے گا ہم کو بتایا بھی نہیں گیا. اس کا وقت صرف معصوم جانتا ہے. جب وقت آئے گا تو وہ جہاد کرے گا، اور جب وقت نہیں رہے گا تو وہ جہاد نہیں کرے گا. اب دیکھیے مکے میں جہاد کا وقت نہیں آیا تو رسول اللہ نے ایک بار بھی تلوار نہیں اٹھائی. مدینے میں وقت آ گیا تو بدر میں بھی تلوار اٹھائی گئی، احد میں بھی اٹھائی گئی، خندق میں بھی اٹھائی گئی. پھر صلح حدیبیہ کے وقت چلا گیا تو فوج بھی تھی، سپاہی بھی تھے، لوگ لڑنے پہ تیار بھی تھے، مگر رسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ وقت نہیں تھا. اسی طرح فتح مکہ میں تلوار اٹھانے کا وقت نہیں تھا. لیکن بعد میں جب حنین کا زمانہ آیا تو وقت آ گیا تو رسول اللہ نے تلوار اٹھائی. تو رسول کی حیات میں بھی کبھی تلوار اٹھی ہے کبھی نہیں اٹھی ہے. جب وقت آیا ہے تو جہاد ہوا ہے، اور جب وقت چلا گیا ہے تو جہاد رک گیا. اب رسول اللہ کے بعد وقت نہیں تھا تو علی گھر میں بیٹھ گئے، تلوار نہیں اٹھائی. اور جب جمل اور نہروان و صفین میں وقت آ گیا تو علی نے تلوار اٹھا لی. اب غور کیجئے کہ علی نے تلوار اٹھا لی. اور پھر امام حسن کا جب وقت آیا تو وقت نہیں تھا تو سلو کر لی. اب غور کیجئے کہ امام حسن نے سلو کر لی جبکہ لشکر تھا امام حسن کے ساتھ. امام حسن کے ساتھ سپاہی تھے، غدار صحیح مگر تھے تو سپاہی. کچھ تو لڑائی ہو ہی جاتی، مگر امام حسن کے زمانے میں وقت نہیں تھا تو تلوار نہیں اٹھائی، سلو کر لی. حسین کے زمانے میں وقت آ گیا تھا تو صرف 72 تھے مگر تلوار اٹھا لی. تو اس کا مطلب یہ کہ جہاد کے وقت کو پہچاننا صرف معصوم کا کام ہے، غیر معصوم کا کام نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے یا علی اللہم صلی علی محمد. تو یہ جو جہاد کا وقت ہے اس کو پہچاننا صرف معصوم کا کام ہے. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جہاد کو پہچان لے یا جہاد کے لیے تلوار اٹھا لے. اسی لیے ہمارے کے ہاں غیبت امام میں جہاد حرام ہے. ہمارا کوئی بھی مر جا بڑے سے بڑا کبھی حکم جہاد نہیں دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ اس کے
اس سے باہر ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے باہر، تو کوئی حکم جہاد نہیں ہے۔ لیکن جب امام آئیں گے تو پھر حکم جہاد آ جائے گا، جب تشریف لائیں گے تو پھر حکم جہاد آ جائے گا۔ تو جہاد یعنی تلوار سے اسلام کی تبلیغ کرنے کا نازک وقت اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے نمائندوں کو بتاتا ہے، وہ اپنے نمائندوں کو بتاتا ہے۔ تو ہر جگہ یہ کہہ دینا کہ تلوار کیوں نہیں اٹھا لی، امام حسن پہ یہ اعتراض خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اور وہ بہت بڑا مورخ ہے طہ حسین اس کا نام ہے، بڑا نام ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نام بڑے اور درشن چھوٹے کی مثال ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی الفتنۃ الکبریٰ، اس کی دوسری جلد ہے جو علی اور علی کے فرزندان پر، اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے مزاجوں میں تھوڑی تبدیلی تھی، فرق تھا۔ انہوں نے کہا امام حسن بہت سلوجو تھے اور امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے۔ یہ سب لکھتے لکھتے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ یہ لکھا کہ جب امام حسن نے سلو کی تو امام حسین اس سلو سے راضی نہیں تھے۔ یہ وہ جاہلانہ بات ہے کہ جس کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ امام حسن نے سلو کی اور معاذ اللہ اگر امام حسین راضی نہیں تھے تو چلیے بڑے بھائی کی موجودگی میں چپ رہے کہ بھائی نے سلو کر لی۔ لیکن جب امام حسن کی شہادت ہو گئی سن 50 ہجری میں، سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد سن 60 ہجری تک امام حسین چپ ہیں۔ اب تو امام حسن نہیں تھے نا، سن 50 ہجری کے بعد امام حسین تلوار اٹھا لیتے۔ اگر بھائی کی سلو ناپسند تھی تو فوراً تلوار اٹھا لیتے، لیکن یہ جو 10 برس خاموش ہیں یہ اسی سلو کے احترام میں خاموش ہیں جو امام حسن کر کے گئے۔ تو یہ کہہ دینا کہ امام حسن کی سلو سے امام حسین راضی نہیں ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو نہ حسن کو جانتا ہو نہ حسین کو جانتا ہو۔ اس لیے کہ رسول فرما گئے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں اور چاہے بیٹھ جائیں، دونوں بیٹے امام۔ اور یہ حدیث علماء اہل سنت کے یہاں بڑے تواتر کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ میرے ایک بیٹے کے ذریعے سلو ہوگی اور ایک بیٹا قربانی دے کر اسلام کو زندگی دے گا۔ یہ دونوں حدیثیں علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں۔ تو اس پہ یہ کہنا کہ امام حسن اس سلو سے راضی نہیں تھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن علیہ السلام کی سلو اگر نہ ہوتی تو کربلا کی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بات آ گئی ہے تو بس مختصراً آپ سن لیں کہ امام حسن نے سلو میں کیا شرطیں لکھی تھیں۔ ادھر سے کاغذ آیا کہ آپ شرطیں لکھ دیجئے۔ امام حسن نے شرط لکھ دی، جس میں پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ دنیا کی حکومت سنبھالے گا، دین میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ کیا ہے پہلی شرط؟ دین میں کوئی دخل نہیں دے گا، دنیا کی حکومت سنبھالے گا۔ اپنے لیے لکھا تھا کہ میں اس کی دنیا میں دخل نہیں دوں گا۔ یہ جو پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط اسلام کو ملوکیت کے پنجے سے آزاد کر رہی ہے کہ دنیا تمہاری ہے، دین ہمارا ہے، تم دین میں مت بولنا اور ہم دنیا میں تمہاری نہیں بولیں گے۔ دوسری شرط کیا لکھی تھی کہ یہ جو حضرت علی پر ممبروں سے لعن طعن ہوتا ہے، یہ امام حسن نے شرط لکھی تھی، تو میرے باپ پر تبرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ معاویہ کے باپ پہ تبرہ نہیں ہوگا، میرے باپ پہ تبرہ نہیں ہوگا۔ یعنی صبح قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ علی پہ تبرہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، اور کسی کا بھی باپ ہو اگر علی کے سامنے آئے گا تو تبرے کا مستحق ہے۔ یہ شرط امام حسن نے لکھی کہ میرے باپ پر تبرہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری شرط آپ کے لیے لکھی کہ میرے شیعوں کے جان مال عزت آبرو ہر جگہ محفوظ رہے گی۔ آپ ذرا غور مائیں کہ اماموں نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ تیسری شرط یہی لکھی کہ میرے شیعوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ اور چوتھی شرط لکھی کہ اہواز کا جو خراج آئے گا اور جو خمس آئے گا وہ مجھے ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ امام حسن علیہ السلام۔ اب کوئی کہے کہ دب کر سلو کی، جو دب کر سلو کرتا ہے وہ خراج نہیں لیتا ہے، خراج جیتے ہوئے لوگ لیتے ہیں۔
امام حسن نے کسی خراج کے دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے، خراج طلب کیا ہے کہ تجھے دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ حسن فاتحانہ شان سے سلو کر رہے ہیں، دب کے سلو نہیں کر رہے، کہا کہ یہ خراج جو ہے یہ مجھے ملے گا۔ اس کے بعد کی جو شرط سب سے اہم ہے، جس شرط کو آپ کو غور کرنا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب تک معاویہ زندہ ہے تب تک حکومت کرے گا، اپنے بعد اسے یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو حکومت دے جائے۔ کیا شرط ہے؟ اس کو اپنے بعد یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو حکومت دے جائے، بلکہ امام حسن تک یہ حکومت واپس آئے گی۔ اچھا، یہیں پہ بات تمام ہو جاتی تو بھی تھا معاملہ۔ اگلی شرط یہ تھی کہ اور اگر امام حسن زندہ نہیں رہیں گے تو یہ حکومت امام حسین تک آئے گی۔ یہ ہے امام حسن کی سلو کی شرطیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ امام حسن سن 50 ہجری میں شہید ہو گئے، معاویہ زندہ تھا۔ سلو کے احترام میں حسین خاموش ہیں۔ جب معاویہ مر گیا اور اپنے بعد سلوح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کو بٹھا گیا تو اب صلح حسن کی بنیاد پر واجب تھا کہ حسین کھڑے ہوتے، واجب تھا کہ حسین کھڑے ہوتے۔ تو اگر امام حسن کی سلو نہ ہوتی تو حسین کربلا میں نظر ہی نہ آتے۔ تو یہ جو کربلا کی لڑائی ہے اس کا بیس صلح حسن نے تیار کیا ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ سلو الگ چیز ہے، جنگ کربلا الگ چیز ہے، جی نہیں، جو امام حسن کی سلو ہے وہی امام حسین کی جنگ ہے۔ دونوں ایک جیسے معاملات ہیں۔ جو امام حسن کی سلو ہے وہی امام حسین کی جنگ ہے، دونوں ایک جیسے معاملات ہیں۔ معاویہ نے سلو نامے کی شرطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت دے دیا، اور جب یزید تخت پر بیٹھ گیا تو اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس نے سب سے پہلا خط امام حسین کو لکھا، جس میں یہ تحریر کیا ولید کے ذریعے کہ ولید تجھے خط بھیج رہا ہوں، حسین کو پڑھوا دینا اور کہہ دینا کہ یا میری بیعت کر لیں، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کے مجھ کو بھیج دینا۔ یہ ہے خط۔ اور یہ خط جب ولید نے سنایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات ہے، اندھیرا ہے، اس رات کے اندھیرے میں بیعت کا مسئلہ طے نہیں ہوگا۔ اگر اس مسئلے کو طے کرنا ہے تو کل مسجد النبوی میں سب کو جمع کرو تو ہم بتائیں گے کہ کس کی بیعت ہونا چاہیے۔ جان گرامی، تو وہ مروان یزید کا رشتہ دار ہے اور بعد میں خلیفہ بھی بنا ہے، وہ بیٹھا تھا ولید کے پاس۔ تو مروان نے ولید سے کہا کہ یزید کے حکم پر عمل کرو، یا بیعت لے لو یا سر کاٹ دو۔ تو یہ جملے جب اس نے کہے تو امام حسین نے بلند آواز میں کہا، یبن الزرقاء، او بد کردار عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا کہ یہ؟ بس یہ آواز بلند ہوئی، اور اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ اس کے بعد کا جو منظر تاریخ میں ہے وہ لفظوں میں تو میرے پاس وسعت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، باہر کسی کو آواز دوں تو آواز تو جائے گی، گیٹ پہ جو کھڑا ہے وہ میری آواز سن کے آئے گا بھی، لیکن جب میں پکاروں گا تو اس کے آنے میں وقت لگے گا، اس کے آنے میں وقت لگے گا۔ لیکن تاریخ نے ایک فقرہ لکھا کہ حسین کی آواز کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ عباس و علی اکبر آ گئے، اور ایک چند لمحے میں ہاشمی جوانوں نے مولا حسین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مولا کس نے گستاخی کی، زبان قلم کر دیں، اور اب حسین اپنے جوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہم لڑائی کے لیے آئے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، سمجھا بجھا کر اپنے جوانوں کو وہاں سے نکالا۔ بس ذرا سا تصور کیجئے کہ یہ 28 رجب کا 26 رجب کا مدینہ ہے اور ولید کا دربار ہے۔ حسین کی ایک آواز پر 36 تلواریں تھیں، ایک آواز پر آ سب گئے۔ دل تو مولا کا بھی بڑھا ہوگا کہ میری ایک آواز پر اتنے ہیں۔ انہی حسین کو ہم نے کربلا میں دیکھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ بس گفتگو تمام۔ عزیزان گرامی، آج شب شہادت ہے،
امام چہارم کی ارادہ تو تھا کہ کچھ امام چہارم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، چلیے کل کی مجلس میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ بس آج کی رات اس کی شہادت کی رات ہے کہ جو دنیا کا پہلا عزادار بھی ہے، سوگوار بھی ہے، جو کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہا، اور جس کی عزا کا یہ عالم تھا کہ 35 برس میں جس کے لب مسکرائے نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اس شہید کی شہادت کی جب شب ہے کہ جس نے گھر گھر کربلا پہنچا تھا، گھر گھر کربلا پہنچا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو شام ہے جہاں بیویاں اسیر کر کے لے جائی گئی ہیں، اس شام کا عالم یہ تھا کہ جب اہل حرم پہنچے ہیں، لٹا ہوا کارواں پہنچا ہے، تو لوگ نئے لباس پہنے تھے، عید منا رہے تھے، خوشی تھی، دربار سجا تھا، سیدانیاں ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے دربار میں کھڑی تھیں، لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے، یزید کو فتح ہوئی ہے، سب ہنس رہے تھے کہ اتنے میں جمعہ کا روز تھا۔ کسی نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، تو یزید نے خطیب سے کہا کہ ممبر پر جاؤ، جمعہ کا خطبہ دو۔ وہ ممبر پر آیا، اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، اور جب گستاخی کی تو چوتھے امام، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھیں، پیروں میں بیڑیاں بھی تھیں، اس خطیب کو آواز دی کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالا، تو نے اس کے لیے آخرت کا عذاب مول لے لیا۔ یزید کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد یزید کو مخاطب کیا اور عجب فقرہ کہا کہ یزید، کیا اجازت ہے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنی بات کہوں؟ ممبر تھا وہاں، اس ممبر کو چوتھے امام نے ممبر نہیں کہا، تاریخ میں یہی لفظیں ہیں کہ ان لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنی بات کہوں۔ یزید نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ شام کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تو سنیں کہ یثرب والے کیسی گفتگو کرتے ہیں، دے دے اجازت۔ تو یزید نے کہا کہ اگر یہ بولے تو تم ہم سے مخالف ہو جاؤ گے۔ تو شام والے ہنسنے لگے کہ کیسی بات کرتا ہے، ہم تیرے باپ کے عہد سے تیرے غلام ہیں، ہم تیرے مخالف ہوں گے۔ مجبوراً یزید نے اجازت دی، چوتھے امام ممبر پر آئے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ ممبر ہے، یہاں میں گفتگو کر رہا ہوں، سب چاہنے والے بیٹھے ہیں، فضائل میں آپ خوش ہو رہے تھے، مصائب میں آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ابھی ایسا مجمع بیٹھا ہو کہ جو سب دشمنوں کا ہو، تو میری آواز کیا ہوگی، میری کیفیت کیا ہوگی، میں بول بھی پاؤں گا کہ نہیں بول پاؤں گا یہ بھی طے نہیں۔ وہ مجمع شامیوں کا تھا، جہاں چوتھے امام ممبر پر گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے وہ پہچان لیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ایک ذلیل قوم کو باعزت بنایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکوں کو اسلام کا درس دیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حرام کھانے والوں کو اکل حلال کا سلیقہ سکھایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ ہے۔ اب جو چوتھے امام نے شروع کیا، اس کے بعد گریز کیا۔ محمد مصطفیٰ جس کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، جس کا کفو کوئی نہ ہوتا اگر میرے جد علی ابن ابی طالب نہ ہوتے۔ علی اور فاطمہ کے لال کا نام حسین تھا، میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ میرے بابا کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا۔ ابھی تک جو مجمع ہنس رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مخالفوں کے مجمع میں قیقہوں کو آنسوؤں میں بدل دینا، یہ صرف چوتھے امام کی خطابت کا معجزہ ہے۔ ذرا نگرامی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے، یہ چوتھے امام کی خطابت کا معجزہ ہے۔ ذرا نگرامی، چوتھے امام نے گفتگو شروع کی، وہ مجمع جو ہنس رہا تھا وہ رونے لگا، روتے 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 جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا۔ ذرا نگرامی، ذکر حسین ہو رہا تھا، اس ملعون کو نماز یاد آنے لگی۔ یہ بھی حسین کے ذکر کا معجزہ ہے
کہ جن کا کوئی نماز سے تعلق ہی نہیں ہوتا ان کو بھی نماز مولا کے تذکرے ہی کی وجہ سے یاد آتی ہے۔ کہا نماز کے لیے اذان دو، 7 مؤذن کھڑے ہوئے، اذان گونجنے لگی، مؤذنوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا تو امام رک گئے، کہا بے شک وہ اکبر ہے، وہ عظیم ہے۔ اس کے بعد مؤذنوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو مولا نے فرمایا کہ میرا ہر بنے منہ گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب امام نے مؤذنوں کی آواز کو روک دیا، یزید سے سوال کیا کہ بتا یہ جو اذان میں نام آیا یہ تیرے جد ہیں کہ میرے جد؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد ہیں تو جھوٹا بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، اور اگر یہ میرے جد ہیں تو جس کا نام اذان میں ہے اس کی ذریت بے ردا تیرے دربار میں کیوں کھڑی؟ پھر ایک گریا، یزید یہ کہہ کر اٹھا کہ مجھے نماز سے مطلب ہی کیا ہے، اپنے محل میں چلا گیا۔ آدھے لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ایسوں کے پیچھے نماز کون پڑھے، یہ عزا کا سنگ بنیاد ہے جو شام میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد قیدی تو زندان میں چلے گئے، لیکن شام میں ذکر مظلوم کربلا نمازوں کے بعد ہونے لگا۔ لوگ جہاں جمع ہوتے تھے حسین کی مظلومی کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ ذکر عورتوں میں پہنچا۔ ایک دن کچھ عورتوں نے ہمت کی اور زندان شام میں آئیں۔ جب زندان شام میں یہ عورتیں آئیں، دوپہر کا وقت تھا، کوئی نہ تھا۔ زندان کی دہلیز پر ایک 4 برس کی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں نے اس بچی کو دیکھا، پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ اس ننھی سی بچی نے کہا کہ میں سکینہ بنت الحسین۔ شام کی عورتوں نے سوال کیا کہ یہ تمہارے رخسار نیلگوں کیوں ہیں؟ یہ تمہارے کان کی لویں زخمی کیوں ہیں؟ جواب ملا کہ جس کا بابا مارا جاتا ہے زمانہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ شام کی عورتیں بیٹھ گئیں، بی بی کچھ مصیبت بیان کرو۔ بی بی سکینہ نے اپنے اوپر بیتے ہوئے مصائب بیان کیے۔ مجھ جیسا گناہگار پڑھتا ہے تو آپ روتے ہیں، جہاں خود بی بی سکینہ مصائب پڑھ رہی ہوں۔ شام کی عورتوں کو غش پہ غش آئے، اس بری طرح روئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے اوپر بیتے ہوئے غم کی سنانی سنائی۔ اب روزانہ کا دستور ہو گیا کہ شام کی عورتیں آتی ہیں، زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہیں، بی بی سکینہ مصائب کربلا پڑھتی ہیں۔ کبھی علی اصغر کا تذکرہ کیا، کبھی شہزادہ علی اکبر کا ذکر کیا، کبھی حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ ایک دن جو شام کی عورتیں آئیں تو دیکھا سکینہ در زندان پر نہیں ہے۔ چوتھے امام سے پوچھا وہ بچی کہاں چلی گئی؟ زندان میں اشارہ کیا، ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں اب میری بہن کا انتظار نہ کرو، ہائے بابا کہتی ہوئی رات کو اس دنیا سے چلی گئی۔ روتی ہوئی عورتیں اپنے گھروں تک آئیں، اپنے مردوں سے کہا یہ ردا پہنو اور اپنی تلواریں ہمیں دو۔ مردوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو رو کر ایک ضعیف عورت نے کہا پوچھتے ہو کیا ہوا؟ ارے حسین کی بیٹی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ زندان شام سے اب حسین کے گھر والے رہا ہونا چاہیے۔ کچھ مردوں کی غیرت جاگی، انہوں نے یزید کے محل کو گھیر لیا۔ یزید سے کہا کہ اب قیدیوں کو آزاد کر دے۔ یزید نے وعدہ کر لیا کہ کل قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ دوسرے دن سید سجاد کو بلوا کر ہتکڑیاں کاٹی گئیں، بیڑیاں کاٹی گئیں، آزادی کا مژدہ دیا گیا۔ کہا گیا یہاں رہیے گا کہ مدینے جائیے گا؟ فرمایا کہ میری پھپھی اس امر میں مختار ہیں، میں ان سے پوچھ لوں۔ پھر زندان کی طرف واپس آئے۔ در زندان پر جناب زینب انتظار میں ٹہل رہی تھیں کہ یزید نے بھتیجے کو بلایا ہے، نہ جانے کیا سلوک کرے۔ لیکن جب چوتھے امام آئے، ہتکڑیاں نہیں تھیں، بیڑیاں نہیں تھیں، توق خاردار نہیں تھا، تو پھپھی نے بھتیجے کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال کیا ہم آزاد کر دیے گئے؟ اتنا درد تھا اس جملے میں کہ روتے روتے زندان کی خاک پر بیٹھ گئے سید سجاد۔ بڑی حسرت سے قبر سکینہ کو دیکھا، پھپھی اماں ہم تو آزاد ہو گئے، ہماری بہن یہیں رہ گئی۔ اے پھپھی اماں، جس سکینہ کو آزادی کی آرزو تھی وہ شام کے اندھیرے میں سو گئی۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ۔